تو یہ بڑا اہم عنوان ہے، مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب الاستغفار، اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ جو گناہ کر چکے، جو خطائیں ہو چکی، اس گزرے ہوئے وقت پر افسوس کرنا، دل میں کڑنا، شرمندہ ہونا، افسوس کرنا، اپنے آپ کو کوسنا اور یوں کہنا کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کام کیا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے ساتھ جو ندامت کی فیلنگ انسان میں پیدا ہوتی ہے اسے استغفار کہتے ہیں۔ زبان سے بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت فوائد رکھے ہیں۔ ایک آدمی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا بھئی استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی کافی عرصے سے کوئی بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا خطرہ ہے، آپ کوئی ایسا پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں کہ جس سے بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھی کثرت سے استغفار کریں۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی بڑا غریب ہوں، کام ہی نہیں چلتا میرا، قدم آگے بڑھاتا ہوں وہ پیچھے جاتا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے رزق میں برکت کے لیے کوئی عمل بتائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے، میں قرضے سے جان چھڑاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میری دل کی تمنا ہے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے، مجھے اولاد نرینہ اللہ عطا فرما دے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دے۔ فرمایا کہ بھئی استغفار کریں۔ ایک آدمی آیا جی کہ میرا باغ ہے اور سیزن سر پہ ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے باغ میں خوب پھل عطا کرے تاکہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ جی میں نے اپنی زمین میں کنواں کھودنا ہے، دعا کرو کہ اچھا پانی نکل آئے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو ایک آدمی جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں عجیب جینرک چیز آ گئی ہے، جو آ رہا ہے استغفار بتا رہے ہیں، جو آ رہا ہے استغفار بتا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی کنجی مل گئی پریشانیوں کے دور ہونے کی۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، اللہ رب العزت نے اپنے سچے کلام میں خود فرما دیا اور میں نے وہاں سے بتایا۔ اس نے کہا جی کہاں بتایا؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ دیکھا حکم ہے، استغفروا ربکم،
تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، انہ کان غفارا، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر بارشیں برسانے والا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغوں میں پھل عطا کرنے والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری فرما دینے والا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں استغفار کے یہ تمام فائدے بتائے گئے، تو کیا ضرورت ہے کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کی؟ بھائی جس پروردگار نے رزق بڑھانا ہے، جب وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ بھئی اس طریقے سے رزق بڑھے گا، تو یہ تو سرکاری ڈاکومنٹ ہو گئی نا۔ تو ایسی پکی بات کے ہوتے ہوئے پھر انسان بندوں کے پیچھے بھاگتا پھرے، جی ہم نے حساب کروایا ہے، وہ بتا رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے جی کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا، کوئی نہیں باندھ سکتا۔ لوگوں کو چھوٹا خدا نہ بناؤ، ہمارا پروردگار ایک ہے، دینا بھی اسی کے اختیار میں اور نہ دینا بھی اسی کے اختیار میں۔ ہم نہیں مانتے کسی اور کو کہ وہ ہمارے رزق کو باندھ سکتا ہے یا ہمارے کاروبار میں کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں فائدہ دینا چاہیں، ساری مخلوق اگر مل جائے کہ فائدہ نہ ہو، وہ اس فائدے کو روک نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہ دینا چاہیں اور ساری مخلوق مل جائے کہ فائدہ ہو تو وہ فائدہ دے نہیں سکتے۔ اس معاملے میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ ہم ایسے یقین سے بات کر رہے ہیں جیسے 2 + 2 4 کو کہتے ہیں نا، تو دل میں پکا یقین ہوتا ہے، ایسے یہ بات کرتے ہوئے ہمارے دل میں پکا یقین ہے۔ پروردگار نے فرما دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت اور رزق کی تقسیم تو ہم فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں پھل اور میوے چاہتے ہیں، یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اللہ رب العزت کے سامنے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار ایک تو ہوتا ہے گناہوں پہ کرنا، یہ میرے اور آپ کی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، نفس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، کسی کو زبان سے کچھ کہہ بیٹھے، کسی کو ہاتھ سے کہہ بیٹھے، کسی کی غیبت کر بیٹھے، سن بیٹھے، کیا کیا گناہ کر بیٹھے۔ اب جب آ کے ریئلائز کیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں پہ استغفار کریں، یہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ درجہ کیا کہ انسان اپنی طرف سے تو نیک اعمال کرے، اپنی طرف سے نیک اعمال کرے، اور پھر یہ چاہے کہ میرے یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں، اس کے اوپر استغفار کرے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے تو نماز پڑھی،
لیکن جو کوالٹی نماز کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. یہ تو رد ہونے کے قابل ہے، لیکن میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں پراپر عبادت نہیں کر سکا. اب آپ مہربانی کر کے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیجئے. اس پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. یہ صالحین کا استغفار ہوتا ہے. چنانچہ وہ حضرات ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہے. والمستغفرین بالاسحار، قرآن مجید نے گواہی دی کہ وہ سحری کے وقت ساری رات عبادت کی اور سحری کے وقت میں اپنے اللہ سے پھر استغفار کرتے ہیں، اور یوں زبان سے گویا کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا نہ ہم حق ادا کر سکے، نہ جیسی تیری معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی ہم وہ معرفت حاصل بھی نہیں کر سکے. تو اللہ والے اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں، اور شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی. یہ بھی مزے کی بات ہے، شریعت میں دین میں اس کی تعلیم دی گئی. اب ذرا توجہ فرمائیے، وضو ایک عبادت ہے، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ ہم وضو کریں تو وضو کے بعد بھی استغفار پڑھیں. وضو کے بعد کیسے استغفار؟ ایک سنت دعا ہے وضو کے بعد پڑھنی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو دیکھا وضو کے بعد بھی استغفار کا حکم کہ استغفار کرو. گویا اس عبادت میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ ہم اس پہ بھی نادم ہیں. اب اس کے بعد بندے نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم من الصلاۃ استغفر الصلاۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. کیسے؟ سلام پھیرنے کے بعد سنت ہے ایک دفعہ پڑھے اللہ اکبر، پھر کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیوں کہے بھائی کہ اے مالک آپ کی شان بہت اونچی ہے، اور جو نماز میں پڑھ چکا تیری شان کے قابل نہیں ہے، مگر تو مہربان ہے، میں اپنی کوتاہیوں پہ تو نادم ہوں، تو میری حوصلہ افزائی فرما اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما. تو وضو کے بعد بھی استغفار، فرض نماز کے بعد بھی استغفار، تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نیک لوگوں کی شان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت سب کے سب استغفار کیا کرتے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. اور آگے دیکھیے حج کا عمل کتنا عظیم عمل ہے. میدان عرفات میں جب وقوف عرفہ کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو بندے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے نہ جتنا عرفہ کے دن یا پھر بدر کے دن، اتنا میں نے شیطان کو کبھی ذلیل و خوار ہوتے نہیں دیکھا. سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے میری تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی. اس طرح اللہ تعالی وہاں آئے ہوئے حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے، عرفات کا وقوف کرے، حج میں وقوف عرفات کرے اور پھر دل میں یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی مغفرت کبھی بھی نہیں فرماؤں گا. میدان عرفات میں میرے پاس آ کے مانگے اور پھر کہتے ہیں کہ مغفرت نہیں ہوئی. نہیں، اب مت کہو کہ مغفرت نہیں ہوئی، اب یقین کر لو کہ جب اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی. اس لیے فرمایا کہ جو حج مبرور ہوتا ہے نا، اس کا بدلہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ یوں لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن پاکیزہ تھا، ولدت امہ، کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اس دن جو گناہوں سے پاک تھا، ایسے حج سے یہ پاک ہو کے واپس جاتا ہے. تو حج کتنا بڑا عمل ہوا. اتنا عظیم عمل کر کے جب بندہ فارغ ہوا اور عرفات سے مزدلفہ میں چلا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. دیکھا، جب تم مزدلفہ میں پہنچ جاؤ اور مشعر الحرام مسجد کے قریب تم وہاں بھی وقوف کر لو تو اب تم نے ایک بڑی عبادت کر لی. حدیث پاک کے مطابق وقوف عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور وقوف مزدلفہ میں اللہ تعالی حقوق العباد کو معاف کروانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو دونوں حقوق جب معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اب تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم. تو حج کے عمل کے بعد بھی استغفار. اور آگے بڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اعلان نبوت کے بعد دعوت اللہ میں گزار دی. پوری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ آپ کا دعوت اللہ میں گزرا، دین کی تعلیم میں گزرا. وہ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں آیا ہوں. تو آپ نے تعلیم دی، دین سکھایا اور دین سکھانے کا حق ادا کر دیا. حتیٰ کہ جب میدان عرفات میں ذی الحجہ کے دن حجۃ الوداع کے دن آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے کا حق ادا کر دیا. ایسی پاکیزہ زندگی کہ آپ اپنا فرض منصبی پورا کرنے کا حق ادا کر چکے، جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں
تو آیتیں اتر آتی ہیں جن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اس کے سامنے استغفار کر، انہ کان توابا۔ تو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینے کے بعد پھر بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے بعد استغفار، نماز کے بعد استغفار، تہجد کے بعد استغفار، حج کے بعد استغفار، دعوت اللہ کے بعد استغفار۔ معلوم ہوا کہ بندے تو دنیا میں نیکی کا جو کام کرے زور لگا لے بہتر سے بہترین طریقے پر کرنے میں، تو اس انداز کا وہ عمل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ لہذا تو بندگی اور عاجزی کو قبول کرتے ہوئے اعتراف کر لے، میرے مولا میری عبادتیں اس قابل نہیں، میں کر کے بھی نادم ہوں، اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔ لہذا یہ استغفار انسان کی نیکیوں کی کمی بیشی کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے کھوٹے عملوں کو قبول کر کے کامل عملوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک استغفار تو ہوا نا گناہوں پر، اور دوسرا استغفار کس پر ہوا؟ نیک عملوں پر، کہ ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی وہ فرمایا کرتی تھی کہ استغفارنا ھذا یحتاج الی استغفار کثیرا، کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں نا، یہ استغفار بھی ہم اتنی غفلت سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت استغفار کرے؟ راز اس میں یہ ہے کہ جب بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے نا کہ اللہ میرے اعمال بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں، تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اے مالک آپ کی شان بہت بلند ہے، کیونکہ اس عمل سے، بندے کی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری عظمتیں سامنے کھلتی رہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا ساری دنیا میں نیک لوگ آ جاتے، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہیں، کوئی بھی غفلت کی نمازیں پڑھنے والا نہیں، کوئی بھی توبہ استغفار کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو مٹا دیتا، لے جاتا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور تمہاری بجائے ایک ایسی قوم کو پیدا فرما دیتا، یذنبون، کہ جن سے گناہ ہو جاتے، ثم یستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے، فیغفر لہم، پھر اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت کا ظہور ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا کسی پر بھی کہ وہ کہے اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قدم پر موت تک ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک سبب ہے جس سے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔